اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام على من اصطفى اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء مصابيح في الأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، مختلف مسالک کے نمائندہ حضرات، مختلف جماعتوں اور تنظیموں کے ذمہ داران اور آپ تمام علماء کرام، مجھے اس بات کی بڑی مسرت ہے کہ آپ حضرات بڑی تعداد میں ایک جذبے کے ساتھ، ایک اچھے ارادے کے ساتھ یہاں اکٹھا ہیں، اور اصلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی دعوت پر اس ادارے کے زیر نظم اس اجلاس میں شریک ہیں۔ جہاں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ حضرات یہاں ایک اچھے ارادے اور عزم کے ساتھ آئے ہیں، وہیں اس بات کا احساس بھی ہے کہ جس مقصد کے تحت آج کی یہ مجلس رکھی گئی ہے اور اصلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا جو پیغام ہے، اور جس فکر مندی اور درد مندی کے ساتھ ان مشکل حالات میں ہمیں کاموں کا کوئی رخ متعین کرنا چاہیے، شاید اب تک ہم لوگ اس مقصد کی طرف اس طرح نہیں بڑھ سکے جس طرح ہم لوگوں کو بڑھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان، کہ حضرت ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، آپ کے دل میں پوری انسانیت کے لیے تڑپ اور کڑھن ہوتی تھی، آپ کا دل انسانیت کے درد سے روتا تھا، لوگوں کی بے راہ روی دیکھ کر آپ تڑپ جاتے تھے۔ آپ کی فکر مندی، تڑپ اور کڑھن کا گواہ قرآن مجید ہے، جو یہ کہتا ہے کہ لا تذهب نفسك علیہم حسرات، پیغمبر کیا آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو حسرت اور افسوس میں ہلاک کر دیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ بحیثیت عالم ہم اس درد کے وارث ہیں، بحیثیت عالم ہم اس تڑپ اور کڑھن کے وارث ہیں۔ اس وقت یہ ملت تاریخ کے جس نازک دور سے گزر رہی ہے، ہم ایک دوراہے پر آ کر کھڑے ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہم علماء کرام کو آپس میں بیٹھ کر بہت ہی فکر مندی کے ساتھ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی ملت کو کس طرح بچا پائیں گے، ہم کس طرح اپنی ملت کو ان مشکل حالات میں محفوظ رکھ سکیں گے۔ جب ہزاروں ہزار
مسلمان بچیاں مرتد ہو رہی ہوں اور ہمارے خاندانی نظام کا تانا بانا اس طرح بکھر چکا ہو کہ ماں باپ جنہوں نے قربانی دے کر اپنی اولاد کو پالا پوسا، وہ ماں باپ اپنی بچی کے آگے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ماں بے ہوش ہو کر گر رہی ہے، ماں باپ اپنی بیٹی سے منتیں کر رہے ہیں کہ بیٹی دین و ایمان چھوڑ کر نہ جاؤ، گھر بار وطن چھوڑ کر نہ جاؤ، اپنے بھائیوں بہنوں کی محبتیں چھوڑ کر نہ جاؤ، اور وہ سب کچھ ٹھکرا کر دین و ایمان سے بیگانہ ہو کر اپنے سماج کے لیے ننگ اور عار اور شرم بن کر کسی دوسرے سماج میں پناہ لے رہی ہوں اور صاف کہہ رہی ہوں کہ ہمیں اسلامی شریعت پسند نہیں ہے، ہمیں نظام مصطفی پسند نہیں ہے، ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات پر اعتماد نہیں ہے، ایسے وقت میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے دل نہ صرف یہ کہ درد مند ہو جائیں بلکہ راتوں کی تنہائیوں میں خدا کی بارگاہ میں ہمارے گرم آنسو بہیں، ہمیں دن میں کسی پل چین نہ ہو، ہمارے اندر ایسی فکر مندی آئے کہ ہم ملت کو بچانے کے لیے ہمہ جہتی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ جب ہم روایتی گفتگو کر کے گزر جائیں، یہ وقت ایسا بھی نہیں ہے کہ جب ہم صرف جوش اور جذبے کی گفتگو کر کے یہ سمجھے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ جب ہمیں زمینی سطح پر محنت کرنی ہوگی، ایک ایک شخص کو اور بطور خاص علماء کرام کو اپنے دل کے اندر وہ درد پیدا کرنا ہوگا، جو درد راستہ بتاتا ہے، جو درد رات کو بے چین رکھتا ہے، جو درد دن کے اجالے میں انسان کو محنت کے لیے آمادہ کرتا ہے، جو درد خلوت قدوں سے نکال کر انسان کو میدان عمل میں لاتا ہے۔ اس درد اور تڑپ کے بغیر آپ اپنے آپ کو وارث انبیاء نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہمیں وراثت انبیاء حاصل ہے تو وراثت میں صرف حقوق نہیں آتے، ذمہ داریاں بھی آتی ہیں۔ وراثت میں صرف اعزاز نہیں حاصل ہوتا، وراثت میں انسان کے اوپر فرائض بھی عائد ہوتے ہیں۔ اگر ہم وراثت انبیاء کے مدعی ہیں یا ہمیں یہ اعزاز بخشا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اور یقیناً یہ تاج اعزاز ہمارے سروں کی زینت ہے، تو ہمیں یہ بھی محسوس کرنا ہوگا کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو کتنا پورا کر رہے ہیں، ہم اصلاح کی کتنی کوششیں کر رہے ہیں، ہم تحفظ ایمان کی کتنی کوششیں کر رہے ہیں، ہم ملت کو متحد کرنے کی کتنی کوششیں کر رہے ہیں، ہم دشمنوں اور حریفوں کے مقابلے کے لیے کیا تدبیریں کر رہے ہیں۔ جب یہ طے کیا جا چکا کہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، جب یہ طے کیا جا چکا کہ خوف و ہراس ملک کے ایک ایک صاحب ایمان کے دل میں داخل کرنا ہے، جب یہ طے کیا جا چکا کہ مقدسات اسلامیہ کو تباہ و برباد کرنا ہے، جب ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ تری پورا کے مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ رہی ہے، جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نفرت کا زہر اس قدر بڑھ چکا ہے کہ لوگوں پر حملہ کرنے کے بعد، ان کی جان لینے کے بعد ان کی لاش پر رقص کر رہے ہیں، تو وہ وقت ایسا نہیں ہے کہ جب ہم نارمل حالات کی طرح جلسے کریں، نارمل حالات کی طرح گفتگو کریں۔ وہ وقت ایسا ہے کہ جب ہم سب متحد ہو کر، یکجٹ ہو کر اپنے اندر فکر مندی کی مشعل روشن کر کے اس طور پر گفتگو کریں کہ ہمارے ہر جملے سے درد جھلکے، ہماری ہر گفتگو ایسی ہو کہ جو لوگوں کو صحیح راہ کی طرف لانے والی ہو۔ تحفظ دین و شریعت کے لیے ہمارے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہو کہ ہم رات کی تنہائیوں میں بھی اور دن کے اجالوں میں بھی اپنی ملت کے تحفظ کے لیے اور اپنے دین اور اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے آگے بڑھیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات یقیناً سچ ہے کہ حالات کی سختی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ یہ یقیناً سچ ہے کہ آج جو مصائب و آلام کے بادل ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں یہ وقتی اور عارضی ہیں۔ یہ خوف و ہراس کا موسم بھی گزر جائے گا اور اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔
کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کا وعدہ ہے، اور خدا سے زیادہ سچا وعدہ کسی کے نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو کر رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نور ایمان کو مکمل کرے گا اور دین کو تقویت عطا فرمائے گا، اور اسلامی شریعت چار دانگ عالم میں پھیلے گی، اور ہر نظام پر وہی نظام غالب آئے گا جس کو نظام مصطفی کہا گیا ہے۔ یہ ہو کر رہنا ہے۔ خدا کی لکھی ہوئی تقدیر کو نہ کوئی سرکار مٹا سکتی ہے، نہ کوئی طاقت و قوت اور کوئی حکومت بدل سکتی ہے، لیکن کیا ہم اور آپ اپنی ملت کے لیے اس طرح فکر مند ہیں جس طرح ہمیں فکر مند ہونا چاہیے؟ یہ بنیادی سوال ہے، یہ ہم سب کو اپنے اپنے دل سے پوچھنا چاہیے۔ یقیناً ملک کے جو حالات ہیں اس میں ہمیں ایسی گفتگو کرنی چاہیے کہ جس سے مسلمانوں کو حوصلہ ملے۔ ہم بتائیں کہ اس سے زیادہ سخت حالات پچھلے دور میں گزر چکے، ہم بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ مشکل دور میں بھی اسلام کے شجر کو پنپنے کا موقع دیا۔ کیا وہ وقت ہمیں یاد نہیں ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سارا عرب سرگرم عمل تھا، اور آپ غار ثور میں جا کر پناہ گزی ہوئے تھے، اور دشمنوں کے قدم وہاں تک پہنچ گئے تھے؟ اس وقت حضرت ابو بکر نے گھبرا کر کہا تھا دشمن آ چکے ہیں اور ہم کو جھک کر دیکھیں گے تو پالیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یقین و ایمان کے ساتھ یہ کہا تھا، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ہمارا اعتماد اللہ کی ذات پر ہے، ہمارا توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، ہماری نگاہ خدا کی طاقت پر ہے۔ ہم اگر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم دشمنوں کی تعداد کو، ہم اسلحے کی طاقت کو، ہم لشکر اور فوج کے سر و سامان کو دیکھ کر مرعوب ہونے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہماری نگاہ تو اللہ کی طاقت و قوت پر ہے، اور اللہ نے بھی حفاظت کر کے دکھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے مکڑی نے جالا بن دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کبوتر نے انڈے دے دیے۔ انڈا کتنا نازک ہوتا ہے، ہاتھ لگے اور وہ ٹوٹ جائے، ایک جھٹکا لگے اور وہ ٹوٹ جائے۔ اور مکڑی کے جالے کے بارے میں تو قرآن میں کہا گیا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اللہ اگر چاہتا تو اپنے پیغمبر کی حفاظت کے لیے کوئی چٹان غار کے دہانے پر رکھ دیتا، اللہ اگر چاہتا فرشتوں کی ایک جماعت اتار دیتا، لیکن اللہ نے سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کے جالے کے ذریعے اپنے پیغمبر کی حفاظت کی، کبوتر کے انڈے کے ذریعے حفاظت کر کے دکھائی۔ گویا کہ قیامت تک آنے والی پوری ملت اسلامیہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ کی طاقت و قدرت کو معمولی نہ سمجھنا، جب وہ حفاظت کرنے پر آتا ہے تو سارے زمانے سے اپنے سب سے بڑے پیغمبر کی حفاظت وہ مکڑی کے جالے جیسی کمزور چیز کے ذریعے کر کے دکھاتا ہے۔ خدا کی طاقت و قدرت پر بھروسہ رکھ کر آگے بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ قدم قدم پر تمہاری مدد کرے گا۔ یہ پیغام دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل اور اعتماد علی اللہ کا سبق سنایا۔ میرے بھائیوں، انہی کی وراثت ہمیں ملی ہے، اور صاف کہا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آپ پڑھیے تاریخ فرشتہ میں ہے، محمود غزنوی جو عالم بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، ان کے بارے میں نقل کیا گیا کہ ان کو اس حدیث کے سلسلے میں کچھ اشکال ہوا کہ اتنی بڑی ذمہ داری علماء کو کیسے دی گئی ہے، اتنا بڑا منصب علماء کو کیسے ملا؟ اور ان کے دل میں ایک چبھن یہ بھی تھی کہ واقعی میں ناصر الدین سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں، کسی وجہ سے یہ خیال دل میں تھا۔ اور چونکہ دیندار شخص تھا تو ہمیشہ سوچتا تھا کہ پتہ نہیں میری مغفرت ہوگی کہ نہیں۔ ایک دن راستے سے گزر رہا تھا، شاہی دستہ ساتھ میں تھا، اس نے دیکھا کہ ایک عالم دین ہے، وہ ایک گھر کے پاس کھڑے ہو کر گھر سے آنے والی چراغ کی روشنی میں کتاب کا مطالعہ کرنے ہیں۔ غربت ہے، افلاس ہے، اتنے پیسے نہیں کہ چراغ میں تیل ڈال سکیں۔ ان کو بہت احساس ہوا، انہوں نے قریب بلایا، شاہی مشعل ان کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کی، اشرفیوں کی ایک تھیلی دی، کہا یہ حقیر نذرانہ ہے، قبول کر لیں۔
اور اس سے اپنی ضرورتیں اور طلب علم کا سفر اس کے ذریعے آپ آگے بڑھائیں۔ یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ رات کو آ کر سوئے تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ او ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، آج تو نے ہمارے ایک وارث کی خدمت کی جس کے نتیجے میں اللہ نے تیری مغفرت فرما دی۔ تینوں چیزوں کو جمع فرمایا۔ یہ فرمایا کہ او ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، آج تو نے ہمارے ایک وارث کی خدمت کی جس کے صلے میں اللہ نے تیری مغفرت فرما دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کی یہ ذمہ داری ہم سب کو جان و دل سے قبول کرنی چاہیے، اور اس کے تقاضوں پر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ پورے ملک میں یہ آواز لگا رہا ہے کہ اس وقت تحفظ شریعت کے محاذ پر بھی آپ جمیے، اصلاح معاشرہ کے کاموں کو بھی مضبوط ہاتھوں میں تھامیے، اور ملت جو منتشر ہو رہی ہے اس کو مجتمع کرنے کی کوشش کیجیے۔ اتحاد و اتفاق کے ذریعے مسائل حل ہوں گے، اجتماعیت کے ذریعے مسائل حل ہوں گے۔ یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے نمائندہ حضرات نے اتحاد و اتفاق کے سلسلے میں جو گفتگو کی ہے، مسلم پرسنل لاء بورڈ 1973 سے آج تک اسی پیغام کو پورے ملک میں عام کرتا آیا ہے کہ مسلک و مشرب کا فرق اپنی جگہ، اختلافات اپنی جگہ، لیکن ملی مسائل پر وحدت کلمہ کی بنیاد پر ایک ہو جائیے۔ جس وقت مسلم پرسنل لاء پر یہ الغار ہوئی تھی اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کے قیام کا مرحلہ تھا، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے تواضع اور انکساری کو عملاً برتتے ہوئے دوسرے مسالک کے علماء سے رابطہ کیا۔ ایسا وقت بھی آیا کہ دوسرے علماء اور بزرگوں کی خدمت میں گئے، دوسرے مسالک کے قائدین کے ہاں گئے تو ہمارے بزرگان دین جوتے چپل رکھنے کی جگہ بیٹھ گئے، صرف اس لیے کہ ملت میں اتحاد پیدا ہو۔ جس وقت دسمبر 1972 میں مسلم پرسنل لاء کنونشن بمبئی میں منعقد ہونے والا تھا اور اس کے لیے خطوط جاری کیے گئے تھے، تو اس زمانے کے اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا برہان الحق رضوی جبل پوری، ان کی خدمت میں بھی خط بھیجا گیا، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر خط بھیجا گیا، جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ خط گیا، پھر جواب نہیں آیا۔ تو ہمارے بزرگ اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کے بانی حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دونوں دو عظیم خانوادے کے افراد تھے۔ حضرت مولانا منت اللہ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد تھے، خانوادے سادات میں سے تھے، اور کئی پشتوں سے پیر چلے آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ملت کی اجتماعیت کے لیے دونوں بزرگ سفر کر کے جبل پور گئے۔ مجلس لگی ہوئی تھی مولانا برہان الحق صاحب کی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جوتے چپل رکھنے کی جگہ دونوں بزرگ بیٹھ گئے۔ جب مجلس ختم ہوئی، لوگ مصافحہ کر رہے ہیں تو ان دونوں بزرگوں نے بھی مصافحہ کیا، نئے چہرے تھے۔ تو مولانا برہان الحق صاحب نے پوچھا آپ دونوں کون ہیں؟ تو مولانا قاری طیب صاحب نے کہا میں قاری محمد طیب دیوبند سے حاضر ہوا ہوں، یہ مولانا منت اللہ رحمانی ہے، منگیر خانقاہ رحمانی سے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ نام تو بہت اچھی طرح جانتے تھے، چہرے سے آشنا نہیں تھے، اور وہ بھی بہت بڑے عالم تھے۔ احترام میں کھڑے ہوئے، عزت سے بٹھایا، کیسے آنا ہوا؟ تو قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ٹوپی اتار کر ان کے قدموں میں ڈال دی اور کہا کہ میں اس ملک میں تحفظ شریعت کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ ہم آئے ہیں آپ سے حفاظت شریعت کی بھیک مانگنے کے لیے۔ جب تک اجتماعیت نہیں ہوگی ہم اس محاذ پر کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ بس وہ رو پڑے، آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے ٹوپی اٹھا کر عزت احترام سے ان کے سر پر رکھی اور کہا کہ کچھ تحفظات ہم کو تھے، کچھ اشکالات تھے، لیکن آپ لوگوں کی اس تواضع نے اور آپ لوگوں کی اس عاجزی اور انکساری نے اور ملت کے تئیں جو فکر مندی ہے اس نے ان تمام اشکالات کو دور کر دیا۔ آپ مطمئن ہو کر جائیے، میں اپنی پوری جماعت کے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوں گا۔ پھر مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تعمیر و تشکیل میں وہ شریک رہے، نائب صدر منتخب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے تحفظ شریعت کے اس کارواں کو مضبوطی عطا فرمائی۔ یہ ایک تاریخ ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ
پورے ملک کے مسلمانوں کا نمائندہ بورڈ ہے، اس میں ہر مسلک کے لوگ ہیں، ہر جماعت کے لوگ ہیں، ہر تنظیم کے لوگ ہیں، اور یہ ایک حسین گلدستہ ہے تمام ملک کے مسلمانوں کے اور تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کی اجتماعیت کا۔ پوری دنیا میں کسی مسلم ملک میں بھی آپ کو ایسی اجتماعیت دیکھنے کو نہیں ملے گی جو اللہ نے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی شکل میں عطا فرمائی ہے۔ یہ ہماری قوت ہے اور اس کی آواز میں بڑی طاقت ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کتنے معاملات و مسائل میں حکومت وقت کے سامنے پیروی کی اور اللہ نے اس کو کامیابی عطا کی۔ کتنے مراحل ایسے نازک آئے کہ جب مدارس اور مکاتب اور مساجد پر خطرے کی تلوار لٹک رہی تھی، مسلم پرسنل لاء بورڈ کی مضبوط تحریکات کی وجہ سے وہ خطرات اور اندیشے دور ہوئے، اور اس نازک وقت میں بھی مسلم پرسنل لاء بورڈ تحفظ شریعت کے محاذ پر جمع ہوا ہے۔ دوسرا بہت بڑا کام مسلم پرسنل لاء بورڈ کا وحدت و اجتماعیت کا قائم کرنا ہے، اور تیسری خدمت اصلاح معاشرہ کی ہے جس کے لیے ہم لوگ یہاں اکٹھا ہیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت مسلمانوں پر جو حالات ہیں اور مسلمانوں کو جس بری طرح اس ملک میں نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جس طرح ہم ہر نئے طلوع ہونے والے دن میں پیچھے کی طرف ہٹنے پر مجبور ہیں، اس کی بنیاد ہماری بے عملی ہے، غلط راہوں پر چلا جانا ہے۔ ملت اسلامیہ غلط راستوں کا انتخاب کر رہی ہے، گناہ اور نافرمانی اور سرکشی ہماری صفوں میں، ہماری جماعت میں، ہماری ملت میں بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ کیسی کیسی بیماریاں ہماری ملت میں پیدا ہو گئیں، کیسی کیسی خرابیاں آ گئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ملت اسلامیہ کے زوال اور پستی کا سبب بتایا تھا، تباہی اور بربادی کا سبب بتایا تھا، اس کو ہم آگے بڑھ کر سینے سے لگا رہے ہیں۔ نشے کی عادت عام ہو رہی ہے، بدکاری اور بے حیائی بڑھ رہی ہے، معاشرتی نظام تباہ ہو رہا ہے، خاندانی نظام بکھر رہا ہے، نکاح شادی بیاہ کے طور طریقے غیر اسلامی ہوتے جا رہے ہیں، جہیز کے مطالبات ہو رہے ہیں، جہیز کے نام پر لوگوں کو ستایا جا رہا ہے۔ کتنی بیٹیاں جہیز کے نام پر مار ڈالی گئیں، کتنی بیٹیاں جہیز کے تانے سن سن کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئیں، کتنے گھرانے ہیں جو لاکھوں نہیں کروڑوں روپے شادی بیاہ کے نام پر خرچ کر کے ملت اسلامیہ کو تباہی کی طرف بھیج رہے ہیں۔ حیدرآباد میں ایک دینی تنظیم نے سروے کیا تھا کئی سال پہلے، اس سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ چونکہ وہاں شادیاں بہت مہنگی ہیں تو صورتحال یہ ہے کہ وہاں تقریباً 1 لاکھ مسلمان لڑکیاں ایسی ہیں جن کی عمریں 35-40 سال ہو گئیں اور وہ بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے نکاح کا انتظام نہیں ہو سکا۔ آپ غور کیجئے کہ ایک علاقے میں شادی بیاہ کی فضول رسموں کی وجہ سے اتنی ساری مسلمان عورتیں بے نکاحی ہیں، پورے ملک کا کیا حال ہوگا؟ اور پھر جن علاقوں میں غربت و افلاس کی وجہ سے ایسی بن بیاہی عورتیں ہیں، ان کے انتظامات کس طرح ہو سکیں گے؟ کیسے وہ زندگی گزاریں گی؟ وہ گناہ اور نافرمانی کے راستے پر نکل جائیں، وہ جسم فروشی کے راستے پر نکل جائیں، کون ان کی کفالت کرنے والا ہوگا؟ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہماری ملت کی بہنوں کو ورغلانے کی، اکسانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ارتداد کے راستے پر مال خرچ کر کے بھی لے جایا جا رہا ہے، اور اسباب کے علاوہ مال کا خرچ کرنا بھی ایک سبب ہے، لیکن آپ صرف یہ کہہ کر اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتے۔ ہم نے اپنی بیواؤں کے لیے، مطلقات کے لیے، یا ایسی عورتوں کے لیے جو مجبور ہیں، بے کس ہیں، پریشان حال ہیں، ہم نے ان کے لیے کیا اجتماعی نظام بنایا؟ بیواؤں کی کفالت کا کیا انتظام ہے؟ مطلقات کے لیے کیا انتظام ہے؟ معلق خواتین کے لیے کیا انتظام ہے؟ جو ہمارے سماج میں جہیز کے مطالبات ہو رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے ہم کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ پربھنی میں گیا ہوا تھا، وہاں 2 مسلمان جوان لڑکیاں ایک لاج میں 2 غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ
زنا کرتی ہوئی پکڑی گئیں، جس نے سنا لاحول پڑھا، لیکن جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کی ایک چچازاد بڑی بہن ہے جس کی نسبت طے تھی، باپ فالج زدہ بستر پر ہے اور مجبور پریشان ہے، اور اس کی نسبت طے ہے، شادی کا انتظام نہیں، اور سسرال والوں نے مطالبہ کیا کہ جب تک مہاراجہ پلنگ جہیز میں نہیں دیا جائے گا اس وقت تک اس کو رخصت کر کے ہم نہیں لے کر جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں بہنوں نے یہ طے کیا کہ ہم جسم بیچیں، پیسے جمع کریں، جہیز کا انتظام کریں اور پھر اپنی بہن کو رخصت کریں تاکہ ہماری رخصتی کا انتظام ہو سکے۔ یہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ کس طریقے سے جاہلیت اور جہالت ہمارے سماج میں اپنے آشیانے بنا رہی ہے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جاہلیت ہر زمانے میں آشیانہ بناتی ہے، اور اس زمانے میں اس نے جہیز کی شکل میں اپنا آشیانہ بنایا ہے۔ جاہلیت ہر زمانے میں اپنا آشیانہ بناتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ کتنی مسلمان بچیاں اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، غلط راستوں پر جا رہی ہیں۔ کتنی ہماری بچیاں ہیں جن کی عزتیں پامال ہو چکی، کتنی مسلمان بچیاں ہیں جو ارتداد کے راستے پر چلی گئیں۔ کون ان کی فکر کرے گا؟ کون ان کو واپس لے کر آئے گا؟ سماج میں کس طرح وہ باعزت زندگی گزار پائیں گی؟ اللہ کے بندو، ہمیں ان تمام پہلوؤں پر بہت ہی فکر مندی کے ساتھ غور کرنا ہوگا، اور ہمیں ایک مضبوط لاہ عمل بنانا ہوگا، ہر دن کی سطح پر کام کرنا ہوگا۔ روزانہ ہمیں اصلاح معاشرہ کے کاموں کے لیے ایک اچھی ترتیب کے ساتھ منظم محنت کرنی ہوگی، اس کے بغیر یہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکے گا۔ کسی دانا نے کہا تھا جس معاشرے میں سب کچھ چلتا ہے وہ معاشرہ کبھی نہیں چلتا۔ جس معاشرے میں ہر چیز کی آزادی ہو وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس اجتماعی نظام تھا، ہمارے پاس سادگی اور شفافیت تھی، ہمارے پاس اخلاق اور مروت تھی، ہمارے پاس بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ تھا۔ یہ چین میں جس شخص نے انقلاب برپا کیا، حکومت کا تختہ پلٹ کر ایک نئی حکومت قائم کی، اور اس نے چین جیسے ملک کو جو پسماندہ ملک سمجھا جاتا تھا ترقی کے بام عروج پر پہنچایا۔ ماؤ زے تنگ اس کا نام تھا۔ پڑوس کے ملک کا، صوبہ سندھ کا ایک مؤقر وفد چین گیا تھا ترقیات کا جائزہ لینے کے لیے، اور وہاں کا چیف منسٹر بھی شامل تھا۔ اس وفد نے تمام ترقیات دیکھنے کے بعد ماؤ زے تنگ سے ملاقات کی، اس سے گفتگو کی، پوچھا کہ آپ نے اتنے بڑے ملک کو اتنی تیز رفتاری سے کیسے آگے بڑھایا، کیسے آپ نے یہ ترقی دی اپنے ملک کو؟ تو اس نے ایک جملہ کہا تھا جو ہم سب کے لیے دل پر نقش کیے جانے کے لائق ہے۔ ماؤ زے تنگ نے، ایک ایسا انسان جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے وفد سے کہتا ہے کہ ہماری ترقی کا راز جاننا چاہتے ہو، ہمارے ملک کی ترقی کا راز جاننا چاہتے ہو تو بس ایک جملہ سن لو کہ قرآن تم پر اترا تھا، عمل ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ قرآن تم پر اترا تھا، عمل ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ آپ غور کیجئے یہ کہنے والا شخص کون ہے جو ایک پورے ملک کو ترقیات سے مالا مال کرتا ہے، جو ایک نظام سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے، جو ایک بہترین سسٹم کے ساتھ نظام مملکت چلا کر دکھاتا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک۔ میں اپنے بعد تم کو ایک ایسی صاف شفاف شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے۔ الفاظ پر غور کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی نظام ہو، دنیا کا کوئی قانون ہو، دنیا کی کوئی عدلیہ ہو، دنیا کا کوئی کورٹ ہو، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا نظام مملکت ہو، اس میں ایک عیب ہوگا، اس میں نقص ہوگا، اس میں اندھیرا ہوگا، اس میں انگلی رکھنے کی گنجائش ہوگی، اس میں کہیں نہ کہیں زوال کی کوئی نہ کوئی بات موجود ہوگی، کوئی نہ کوئی پہلو ادھورا ہوگا۔ دنیا میں اگر کوئی نظام سب سے زیادہ کامل و مکمل نظام ہے تو وہ میرا
لایا ہوا نظام ہے، اور وہ نظام اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے۔ لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک۔ سب سے زیادہ کامل و مکمل نظام اگر کائنات میں کوئی ہے تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام ہے۔ پوری دنیا آ جائے، تمام دنیا کے عالم آ جائیں، تمام دنیا کے قانون داں آ جائیں، تمام دنیا کے قانون بنانے والے ادارے آ جائیں، نظام سلطنت لایا جائے، دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کا دستور لایا جائے، دنیا کی بڑی بڑی عدالتوں کا نظام قانون، نظام عدلیہ لایا جائے، اور وہ سب پیش کیا جائے اس نظام مصطفی کے آگے، اور اس کا مقابلہ کیا جائے، موازنہ کیا جائے، قسم بخدا اس نظام کے قدموں کی دھول تک بھی وہ نہیں پہنچ پائے گا۔ اللہ نے وہ نظام ہمیں عطا کیا، اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا۔ ہمارے پاس وہ نظام ہے، لیکن افسوس کہ ہم خود عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو عمل کے لیے آمادہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ حیا کا نظام دیا گیا تھا، ہم نے اس کو چھوڑا، بے حیائی کے راستے پر جا رہے ہیں۔ ابھی ہم لوگ 2 دن سورت میں رہے، ڈابیل اور اس کے اطراف میں بھی جانا ہوا۔ وہاں ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب، انہوں نے اتنی دردناک بات بتائی کہ میرا دل کانپ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسی سورت شہر میں ہمارے عزیزوں مخلصوں نے لا کر مجھ کو موبائل دکھائے، پروفائل دکھائے مسلمان عورتوں کے، کہ جو اپنے اپنے پروفائل پر دعوت دے رہی ہیں کہ اگر کسی شخص کو ہم سے جنسی تعلق قائم کرنا ہو تو ہم سے رابطہ کرے۔ مسلمان عورتیں، ہماری مسلمان بہنیں، ان کی صورتحال یہ ہے۔ آپ غور کیجئے کہ بے حیائی کس طرح سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ ہمارے ایک شیخ طریقت کے ہاں ایک خاتون کا معاملہ لایا گیا، شوہر سعودی گیا ہوا ہے، 2 سال 3 سال اس کو گئے ہوئے ہو گیا، اور اب وہ عورت، وہ خاتون جس کا شوہر غائب ہے، وہ حمل سے ہے، پورے خاندان میں شور مچ گیا، معاملہ ان کے پاس لایا گیا۔ انہوں نے لوگوں کو ہٹا کر پس پردہ اس خاتون سے گفتگو کی، پوچھا کہ یہ واقعہ کیسے پیش آ گیا؟ تو وہ عورت بتاتی ہے کہ مجھ کو جو حمل ہے وہ میرے 14 سالہ دیور کے ذریعے ہوا ہے۔ یہ گھروں کا ہمارا نظام ہے۔ بے حیائی اس طرح ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج میں اپنے پنجے گاڑ رہی ہے۔ کیا اب بھی ہم اپنے سماج کو بچانے کے لیے آگے نہیں آئیں گے؟ جو قومیں مٹی، جن قوموں پر زوال آیا، جن قوموں پر تباہی آئی، جن قوموں نے دنیا میں عروج پانے کے بعد تباہی اور بربادی کا منہ دیکھا، آپ سب کی تاریخ پڑھیے۔ بے حیائی کے جراثیم پیدا ہوئے، غلط کاری کے جراثیم پیدا ہوئے، خدا تعالیٰ نے ان کو عروج سے اتار کر زوال کی سطح پر پہنچا دیا۔ کیا آپ نہیں پڑھتے کہ قوم لوط 4 لاکھ کی آبادی تھی اور ساحل سمندر پر آباد ہیں، اور ان کو سہولتیں اور آسائشیں حاصل ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک غلط راستے پر چلے، ایک غلط راستہ جنسی خواہشات کی تکمیل کا انہوں نے اختیار کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا، اور عذاب بھی کیسا آیا کہ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ قرآن صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس بستی کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا، جو اوپر کا حصہ تھا اس کو نچلا حصہ بنا دیا، آسمانوں تک بستی کو اٹھایا گیا، اتنی اوپر تک لے جایا گیا کہ اس بستی میں جو مرغے اور کتے تھے ان کی آوازیں آسمانوں پر سنی جا رہی تھی، اور پھر حکم دیا گیا کہ پلٹ دیا جائے، اور پھر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، پتھر بھی وہ مسومتن عند ربک جن پر ہلاک ہونے والوں کا نام لکھا ہوا تھا کہ کس پتھر سے کون شخص ہلاک کیا جائے گا۔ یہ قرآن نے کہانیاں نہیں بیان کی ہیں، یہ واقعات بیان کیے ہیں تاکہ یہ امت سبق حاصل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما ظہر فی قریۃ الزنا والربا الا اذن اللہ عز وجل بہلاکہا۔ جب سود عام ہوگا، جب بدکاری عام ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت طے کر دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب گانے بجانے کے آلات عام ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں آئیں گی۔ ایک حدیث میں فرمایا جب 15 قسم کے اعمال میری امت کرنے لگے گی،
یہ آپ نے سب گنائے. زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے گا, امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا, باپ کا حکم ٹھکرایا جائے گا, دوست کو قریب کیا جائے گا, ماں کی نافرمانی ہوگی, بیوی کی اطاعت کی جائے گی, مسجدوں میں آوازیں بلند ہو جائیں گی, شراب پی جائے گی, گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے, امت کا آخری حصہ پہلے حصے کو لعنت ملامت کرنے لگے گا. یہ ساری خرابیاں جب پیدا ہوں تو آپ نے فرمایا فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وآيات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع. ارشاد فرمایا اس وقت تم انتظار کرنا زلزلوں کا, سرخ آندھیوں کا, زمین میں دھسائے جانے کا, شکلوں اور صورتوں کے بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کیے جانے کا, اور آسمان سے اس طرح پے در پہ عذاب اترے گا جیسے تسبیح ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے دانے پر دانہ گرتا ہے. جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تو پھر ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے, پھر ہماری کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتا ہے. جو حالات آج ہم پر ہیں وہ انہی بدعمالیوں کے نتیجے میں ہیں. سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, جن کو خلیفہ راشد کہا گیا, جن کے تقوی, زہد اور انصاف کا شہرہ ساری کائنات میں ہے, وہ شخص جس کی عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ جس دن ان کا انتقال ہوا عیسائی ان کے جنازے پر روئے, آنسوؤں سے گریہ و زاری کی. مسلمانوں نے کہا تم کیوں روتے ہو, یہ تو ہمارے خلیفہ تھے, ہمارے امیر تھے, تم کو کیوں رونا آ رہا ہے, تم تو دوسرے مذہب کے ہو. تو عیسائیوں نے کہا ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی مردوں کو زندہ کر سکتا تھا تو عمر ابن عبدالعزیز تھے. یہ شخص ایسا منصف تھا, یہ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا تھا. آپ غور کیجئے, یہ غیر گواہی دے رہے ہیں. جس وقت زہر دیا گیا اور زہر کے نتیجے میں آخری وقت ہے, لوگ بیمار پرسی کے لیے آ رہے ہیں, ان کے برادر نسبتی مسلمہ ابن عبد الملک آئے, اپنی بہن فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا کہ بہن حضرت کا کرتا بہت میلا ہے, کرتا تبدیل کر دو. تو بہن رو پڑی, انہوں نے کہا قسم بخدا اس کرتے کے علاوہ حضرت کے پاس دوسرا کرتا موجود نہیں ہے. یہ آدھی دنیا کا حکمراں ہے اور اس کے زہد کا یہ عالم ہے. عید کے دن اپنے گھر آئے تھے, بچیوں سے گفتگو کرنے لگے, جو بچی بات کرتی تھی منہ پر ہاتھ رکھ لیتی تھی. والد تھے, پوچھا بچیوں کیا بات ہے, اپنے منہ پر تم ہاتھ کیوں رکھ لیتی ہو؟ تو کہنے لگیں کہ ابو جان ہم بتانا نہیں چاہتے تھے, مگر آج ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ہم نے روٹی پیاز سے لگا کر کھائی ہے, منہ سے بدبو آ رہی ہے, ہم آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی. آخر باپ تھے, رو پڑے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, کہنے لگے بیٹیوں مجھ کو معاف کرنا, میرے سامنے دو راستے تھے, ایک یہ کہ میں بھی بہت عیش و آرام میں رہتا, تم کو بھی بہت عیش و آرام میں رکھتا اور پھر ہم سب جہنم میں ڈال دیے جاتے, اور ایک راستہ یہ تھا کہ میں بھی صبر کر لوں اور تم بھی صبر کر لو اور تقوی اور زہد کی زندگی گزارو تاکہ تم بھی اور میں بھی جنت میں داخل کر دیے جائیں. میں نے یہ راستہ چنا ہے. آپ غور کیجئے کہ اتنا بڑا انسان ہے اور گھر کی یہ صورتحال ہے. انتقال سے پہلے ارشاد فرمایا انی لارا وجوہا لیست بوجوہ الجن والانس, ایسے چہرے دیکھتا ہوں جو نہ انسانوں کے ہیں نہ جنوں کے ہیں. گھر والوں سے کہا گھر سے میرے کمرے سے نکل جاؤ, جو حاضر تھے کہا میرے کمرے سے نکل جاؤ. آیت تلاوت کرنی شروع کی, تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. کیسی خوبصورت قرآن پاک کی آیت ہے. ارشاد ہو رہا ہے آخرت میں ٹھکانہ ان کو ملے گا جو دنیا میں تکبر نہیں چاہتے, جو دنیا میں علو اور برتری نہیں چاہتے, جو مال کے درہم و دینار کے بندے نہیں ہیں, جو اسباب اور وسائل کی چاہتوں میں مبتلا نہیں ہیں, جن کی نظر دنیا کے سیم و زر کے زخارف پر نہیں ہے, جو جیتے ہیں صرف اللہ کے لیے, جن کا جینا مرنا صرف خدا کے نام پر ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قرآن پاک تربیت کر رہا ہے کہ تم اس ذوق کے ساتھ جیو
کہ تمہارا جینا بھی اللہ کے لیے اور مرنا بھی اللہ کے لیے. تمہاری نماز، تمہاری قربانی، تمہارا روزہ، تمہارا حج، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا حسن سلوک، تمہاری تبلیغ، تمہاری تنظیم، تمہاری تدریس، سب کچھ صرف اس لیے ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ تربیت کی گئی. اور قرآن مجید اسی کا انعام ذکر کر رہا ہے کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا يريدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں اور گھر کے لوگوں کو کمرے سے نکال دیا. دیر تک آیت کی تلاوت کی، اسی کو بار بار دہراتے تھے. تھوڑی دیر کے بعد جب آواز آنا بند ہوئی، گھر کے لوگ دوڑ کر گئے تو دیکھا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. آخری بات جو زبان سے نکلی وہ قرآن کی آیت تھی. آپ کو جو بات ان کی سنانی تھی وہ یہ کہ یہی عادل و منصف انسان، یہی زاہد و قانع انسان، یہی آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والا انسان اپنے عاملوں اور گورنروں کو خط لکھتا ہے تو اس میں یہ بات تحریر کرتا ہے. بار بار وہ اپنے گورنروں کو خط میں یہ بات لکھ کر بھیجتے تھے کہ دیکھو یاد رکھنا، ہمارا غلبہ ہمارے دشمنوں پر فوج اور سپاہ کی کثرت کی وجہ سے یا مال و زر کی وجہ سے یا فوجیوں کی تعداد کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارا غلبہ اچھے اعمال اور ایمان کی وجہ سے ہے. جب گناہ میں ہم اور ہمارے دشمن برابر ہو جائیں گے تو یاد رکھنا اس دور میں اللہ دشمنوں کو ہم پر مسلط کر دے گا، دشمن ہم پر غالب آ جائیں گے جب گناہ میں ہم اور وہ برابر ہو جائیں گے. اس لیے میرے بھائیو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم سب فکر مند ہو کر اصلاح معاشرہ کی خدمت کو مضبوطی کے ساتھ اپنے اپنے علاقے میں انجام دیں. ہر عالم دین بطور خاص اس بات کی ذمہ داری لے کہ کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی اس کو اچھا کہے یا نہ کہے، اسے اپنی ذمہ داری انجام دینی ہے. کوئی مخالفت کرتا ہے کرنے دے، کوئی عالم بھی رکاوٹ بنتا ہے اس کو اللہ کے سپرد کر دے. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کا مخالف بن جاتا ہے، ایک عالم دوسرے عالم سے حسد کرنے لگ جاتا ہے، ایک دین کا خادم دوسرے دین کے خادم کی راہ کی رکاوٹ بننے لگ جاتا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ عام طریقے پر عالم کو تکلیف عامی سے نہیں پہنچتی بلکہ عالم کو عالم کاٹتا ہے، عالم کو عالم کے ذریعے نقصان پہنچتا ہے. پھر یہ شعر سناتے تھے کہ کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا. یہ جو ہمارا حال ہے وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا. ہمیں ایک دوسرے کا معاون بننا چاہیے، ایک دوسرے کے فریق نہ بنیے، ایک دوسرے کے رفیق بنیے. حضرت شاہ عالم اللہ رائے بریلی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے شیخ طریقت. حضرت اورنگزیب عالمگیر نے ان کی خدمت میں نذرانہ بھیجا تھا. حضرت شاہ عالم اللہ نے بادشاہ وقت کا نذرانہ ٹھکرا دیا. کیسے لوگ تھے، کیسے اللہ پر یقین رکھنے والے، آخرت کی فکر کرنے والے، مال و زر کی حریص نہیں. انہوں نے رد کر دیا کہ یہ نذرانہ میں نہیں قبول کروں گا. بادشاہ کو خبر دی گئی، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے حضرت نہیں لے رہے ہیں تو فلاں بزرگ ہیں، ایک اور عالم تھے، کہا ان کو پیش کر دو. اور بتا کر پیش کرنا امانت کی بات ہے کہ حضرت کو پیش کیا گیا تھا، انہوں نے نہیں لیا ہے تو اب آپ کو پیش کیا جا رہا ہے. نذرانہ پیش کیا گیا، بتا کر دیا گیا. انہوں نے کہا لاؤ میں قبول کر لیتا ہوں. حالانکہ وہ بہت بڑے عالم تھے خود بھی، لیکن کیسی تواضع تھی ان کے اندر. کہا لاؤ میں قبول کر لیتا ہوں. حضرت نے اگر رد کیا ہے تو وہ تو بہت بڑے درویش ہیں، میں تو دنیا دار آدمی ہوں، میں تو دنیا کا حریص آدمی ہوں، لاؤ میں قبول کر لیتا ہوں. بربنائے تواضع یہ بات کہی. اب ایک شخص تھا جو یہاں بھی حاضر وہاں بھی حاضر، اس نے جا کر وہاں نقل کیا کہ حضرت وہ جو نذرانہ آپ نے رد کر دیا تھا وہ انہوں نے قبول کر لیا. کچھ ایسے نورانی مخلوقات ہوتی ہیں نا جن کا مقدس فریضہ یہی ہوتا ہے کہ یہاں کی بات وہاں پہنچائیں، وہاں کی بات یہاں لے کر آئیں. وہ اپنے آپ کو خدائی فوجدار سمجھتے ہیں، اس خدمت پر مامور من اللہ، تو وہ یہی کام انجام دیتے ہیں، یہاں سے وہاں لے جائیے، وہاں سے یہاں لے کر آئیے. تو وہ آ کر کہنے لگے حضرت وہ جو نذرانہ آپ نے رد کیا تھا وہ فلاں بزرگ نے قبول کر لیا. اب سنیے ہم ہوتے تو کیا کہتے. اور حضرت شاہ عالم اللہ نے کیا کہا، ارشاد فرمایا کہ اگر انہوں نے قبول کر لیا ہے تو اچھا کیا،
اس لیے کہ وہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور ان کی حالت سمندر کی سی ہے کہ جس میں تھوڑی ناپاکی گر جائے تو اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ ہم تالاب کی طرح ہیں، تھوڑی بھی ناپاکی گرتی تو ہم ناپاک ہو جاتے۔ اپنے بارے میں کہا کہ ہم تالاب ہیں، ان کے بارے میں کہا کہ وہ سمندر ہیں، تھوڑی ناپاکی گر بھی جائے گی تو ان کا کچھ نقصان نہیں ہونے والا۔ آپ غور کیجئے کہ کس طرح ایک دوسرے کے عمل کی تعویل کی، ایک دوسرے کا احترام کیا۔ ایک عالم کو دوسرے عالم کے لیے مضبوطی کا ذریعہ بننا چاہیے، معاون اور مددگار بننا چاہیے، اور اصلاح معاشرہ کی خدمت کو ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ ہمیں آگے بڑھانا چاہیے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ان دنوں آسان نکاح مہم بھی پورے ملک میں چلا رہا ہے۔ جو شادی بیاہ کی رسومات ہیں، جو رواج آ گئے، جو خرافات پیدا ہو گئیں، جس کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے، اور معمولی نہیں، بے پناہ پیسے اس مصرف میں خرچ کیے جا رہے ہیں۔ کئی سال پہلے میرٹھ کے ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی منگنی کی تقریب پر 5 کروڑ روپے خرچ کیے۔ 5 کروڑ روپے صرف بیٹی کی منگنی کی تقریب میں، شادی میں نہیں۔ اور ہمارے ہاں بمبئی قریب ہے مالیگاؤں سے، وہاں بمبئی میں تو متعدد شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی شادی میں 1 کروڑ، کسی میں 2 کروڑ، ایک دن کے لیے بڑے بڑے ہال بک کروائے جاتے ہیں۔ 15 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے کرایہ دیا جاتا ہے۔ صورتحال اتنی بگڑتی جا رہی ہے کہ شادی کے دعوت نامے چھپوانے میں لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ابھی مفتی محمود صاحب آئے ہوئے تھے سورت میں، انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس دعوت نامہ لایا گیا، وہ حیران ہوئے کہ یہ دعوت نامہ ہے کہ کوئی تحفہ ہے۔ جب اس کو کھولا گیا تو معلوم ہوا اندر شادی کا کارڈ ہے، اور ایک کارڈ کی چھپائی پہ 1800 روپے خرچ ہوئے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ امت کن چیزوں میں خرچ کر رہی ہے۔ ہماری غربت کے افسانے ساری دنیا میں ہیں۔ کتنے لوگ، کتنی بیوائیں ہیں جو مشکل کی زندگی گزار رہی ہیں، کتنے لوگ علاج سے محروم ہو رہے ہیں، کتنی بچیاں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں، کتنے لوگ ایک وقت کھاتے ہیں تو دوسرے وقت ان کو کھانا نصیب نہیں ہوتا، کتنے مسلمان بوڑھے ایسے ہیں جن کو بڑھاپے کی حالت میں محنت مزدوری کرنی پڑ رہی ہے۔ آپ کلکتہ جا کر دیکھیے، وہاں کی سڑکوں پر مسلمان لوگ اپنے کندھوں پر رکشے کا ہتھا رکھ کر بغیر کسی گھوڑے یا سائیکل کی مدد کے چلچلاتی دھوپ میں اس سڑک پر چلتے ہیں جہاں 7-7, 8-8 کروڑ کی مرسیڈیز کاریں دوڑ رہی ہیں۔ اپنے جیسے شخص کو بٹھا کر اپنے کندھے پہ رکشے کا ہتھا رکھ کر لے کر جا رہے ہیں تاکہ شام تک ان کو 50-60 روپے مزدوری کے مل جائیں، اپنے غریب بچوں کا پیٹ بھر سکیں۔ یہ اس امت کی غربت ہے۔ آپ آج بھی جا کر دیکھ لیجئے کتنے گھرانے ہیں جو خودداری کی وجہ سے اظہار نہیں کرتے مگر ان کی حالت بہت قسم پرسی کی ہے۔ کتنے گھرانے ایسے ہیں، بوڑھے بوڑھے ماں باپ ہیں، علاج کا انتظام نہیں ہے۔ ہمارے شہر کی بات آپ کو بتاتا ہوں، میری والدہ نے ایک دن مجھ کو ٹیلی فون کیا کہ ہماری ایک جاننے والی، پرانی جاننے والی ایک خاتون ہے، بہت دنوں کے بعد آئی ہیں، کچھ بات کرنا چاہتی ہیں، آ جاؤ۔ میں حاضر ہوا۔ وہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی، 70 سال سے زائد عمر رہی ہوگی، اب بھی وہ منظر مجھ کو بھلائے نہیں بھولتا۔ بیٹھی ہوئی ہیں، والدہ نے کہا بیٹا ان کی بات سن لو۔ انہوں نے اپنی داستان درد سنانا شروع کی کہ میرے 4 جوان بیٹے ہیں، شادی شدہ ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے شوہر بوڑھے ہو چکے ہیں، فالج زدہ ہیں، بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے علاج کا انتظام نہیں ہے۔ میں جتنی خدمت ہو سکتی ہے کرتی ہوں، لیکن ہمارے بچے اپنے بوڑھے باپ کو نہیں دیکھتے، مجھ کو کبھی نہیں پوچھتے۔ دوا کی ضرورت پڑتی ہے، مجھ کو پڑوسیوں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ کبھی دوا آتی ہے، کبھی نہیں آتی، کبھی کھانا ہوتا ہے، کبھی فاقہ ہوتا ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ رو پڑی، اور انہوں نے روتے روتے مجھ سے یہ کہا کہ میں اپنی اولاد کی اس ظلم و ستم کی وجہ سے روتے روتے اس حالت کو پہنچ گئی ہوں کہ میری ایک آنکھ کی روشنی بھی چلی گئی ہے۔ اب جو میں نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا تو اس وقت وہ رو رہی تھی، ایک آنکھ سے تو آنسو گرتے تھے، ایک آنکھ بے نور تھی، اس سے کوئی آنسو نہیں گرتا تھا۔ میں کانپ گیا، اور آج بھی جب مجھ کو یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میں تڑپ جاتا ہوں کہ جو اولاد، جس امت میں ایسی اولاد ہو جو اپنے بوڑھے ماں باپ پہ رحم نہ کھاتی ہو، اس ملت پر اللہ کس طرح رحمت نازل کرے گا؟ اس ملت کو کیسے نوازا جائے گا؟ اس ملت کا مستقبل کیسے روشن ہوگا؟ ایک بوڑھی ماں وہ اپنی داستان درد بیان کر رہی ہے
کہ بوڑھے کے جوان اولاد کے ظلم و ستم سہ سہ کر رو رو کر ایک آنکھ کی روشنی رخصت ہو گئی، ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ یہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے۔ ہمارا معاشرتی نظام کیسی گراوٹ کا شکار ہو گیا۔ کون ان چیزوں کے لیے آگے آئے گا؟ کون اپنی ذمہ داری محسوس کرے گا؟ آپ حضرات علماء کو آج یہاں اسی لیے اکٹھا کیا گیا، مختلف مسالک اور جماعتوں کے حضرات کو اسی لیے بلایا گیا کہ آپ حضرات سے درخواست کی جائے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، مسجد کی خدمت، مدرسے کی خدمت، وعظ و نصیحت، تبلیغ و تنظیم، آپ کی خدمتیں سر آنکھوں پر، لیکن اس وقت ایمرجنسی حالات ہیں۔ ہمیں بہت زیادہ فکر مند ہونا ہوگا، ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، ہمیں بہت زیادہ توجہ کے ساتھ آگے آنا ہوگا، اور ہر دن کی سطح پر ہمیں کام کرنا ہوگا۔ کام کرنے کا رخ کیا ہوگا؟ اس کے سلسلے میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے ایک تحریر مرتب کی گئی ہے۔ وہ تحریر انشاءاللہ آپ حضرات کو دی جائے گی۔ اس میں رہنمائی کے نقوش و خطوط ہیں کہ آپ اس کے مطابق کاموں کا آغاز کر دیجئے، اپنے اپنے علاقے میں کام آگے بڑھائیے۔ نکاح کے سلسلے میں جو مہم چل رہی ہے اس کو مضبوط بنائیے۔ اقرار نامہ مرتب کیا گیا ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے، اس کو چھپوا کر علاقائی زبانوں میں اپنی اپنی مسجدوں میں آویزاں کیجئے۔ اپنے مقتدی اور مصلی حضرات سے عہد لیجئے کہ وہ نکاح سنت و شریعت کے مطابق انجام دیں گے۔ یہ سب کرنے کے کام ہیں، لیکن یہ اس وقت ہوں گے جب ہم میں سے ہر شخص ذمہ داری کے ساتھ، فکر مندی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ میرے بھائیوں، آپ کے ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے میں آپ سب سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے اس تحریک میں ساتھ دیجئے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی آواز پہ لبیک کہیے، اور ان مشکل حالات میں جس فکر مندی کی ضرورت ہے وہ فکر مندی کی مشعل اپنے دل میں روشن کیجئے، اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ جس کا ایک حسین مظاہرہ یہاں آج ہوا، اور اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا حبیب صاحب کو، حضرت مولانا محبوب صاحب کو، اور دیگر حضرات کو، اس مدرسے کے اساتذہ کو اور اس مدرسے کے منتظمین کو کہ جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ آج کا یہ اجلاس رکھا، مختلف جماعتوں کے نمائندوں کو بلایا، ان کو قریب کر کے ایک بہتر رخ پر محنت کرنے کا لاہ عمل بنانے کے لیے یہ ایک کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ پورے احمد آباد کے لیے، اطراف و اکناف کے لیے نقطۂ آغاز عمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تہہ دل سے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے خادم کی حیثیت سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات یہاں سے وہ پرچہ بھی حاصل کر کے جائیں۔ نمبر آپ لوگوں کا لیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ حضرات تک مسلم پرسنل لاء بورڈ کا خطبہ جمعہ بھی بھیجا جائے گا، اور دیگر سرگرمیاں بھی آپ تک پہنچائی جائیں گی۔ آپ تمام حضرات اس سے جڑیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اے کریم، اے رحیم، تیرے نام پر، تیرے دین کی نسبت پر ہم یہاں جمع ہوئے، تیری توفیق سے آئے۔ اللہ، تو نے ہمیں موقع دیا کہ تیرے دین کی گفتگو کریں، اور تیرے بندوں اور بندیوں کی اصلاح کے لیے اور اپنے آپ کی اصلاح کے لیے فکر مند ہوں۔ اللہ، تو اپنے کرم سے ہم سب کے جمع ہونے، کہنے سننے کو قبول فرما۔ اللہ، ہم سب کو برکتیں نصیب فرما۔ اللہ، ہمارا کہنا سننا، ملنا بیٹھنا، جمع ہونا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے دنیا کی عزت اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا۔ اللہ، اس میں اخلاص کامل نصیب فرما۔ اللہ، جو کریں تیرے لیے کریں، تیرے نام پر جئیں، تیرے نام پر مریں، ایسی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ، ہمارے لیے یہی مقدر کر کہ ہم جب تک زندہ ہیں تیرے دین کی خدمت کرتے رہیں، اور جب وقت آخر آئے تو تیرا نام لیتے ہوئے، تیرے پاک حبیب کا نام لیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اللہ، اس شخص سے بڑھ کر محروم کون ہوگا جسے زندگی میں مسلمان کہا جاتا رہے، سرکاری دفتر میں مسلمانوں کے رجسٹر میں اس کا نام لکھا جاتا رہے، دنیا اس کو مسلمان جانے مانے، لیکن وقت خاتمہ تیرے دفتر میں اس کا نام کافروں کی فہرست میں درج کر دیا جائے، اور ایمان سے محروم کر کے دنیا سے رخصت کیا جائے۔ اللہ، ایسی محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم
سب کی حفاظت فرما، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر وفات عطا فرما۔ اللہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے آ رہے ہیں، اللہ ہماری آل و اولاد کے دین و ایمان خطرے میں ہیں۔ اللہ ایسے فتنے اٹھ گئے کہ ہم اس کے مقابلے کی طاقت نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ اس طرح تیرے نام لینے والوں کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ اللہ اس طرح ان پر یلغار کی جا رہی ہے کہ بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اللہ تیری پورا کے مسلمانوں کو کس طرح مارا گیا، تیرے گھروں پر بھی حملہ کیا گیا، قرآن کے مقدس نسخے جلائے گئے، اللہ عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں اور الٹے مسلمانوں ہی کو مجرم قرار دیا جا رہا ہے۔ اللہ تیرا نام لینے کی وجہ سے ستایا جا رہا ہے۔ اللہ راہ چلتے ہوئے لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ کتنے بوڑھے تھے سفید داڑھیوں والے، مار مار کر ان کی سفید داڑھی کو خون سے رنگین کر دیا گیا۔ اللہ مرتے دم انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا ہوگا اور دل ہی دل میں کہا ہوگا متی نصر اللہ، کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی، نصرت کب اترے گی۔ اللہ ظالموں کو یہ کہنے کا موقع نہ دے کہ وہ مسلمانوں سے کہیں کہاں ہے تمہارا اللہ جو تم کو ظلم سے نجات دے، کہاں ہے تمہارا پروردگار جو تم کو پریشانیوں سے خلاصی دے۔ اللہ بتا دے کہ تو ہمارا سرپرست ہے، تو ہمارا حامی اور ناصر ہے۔ اللہ سب سے بڑی طاقت تیری طاقت ہے، سب سے بڑی قوت تیری قوت ہے۔ اللہ اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما، اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما، اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما۔ جو برائیاں خرابیاں ہیں ان کو دور فرما۔ اللہ تیرے در پر حاضر ہیں، امید لے کر آئے ہیں۔ اے کریم ہم سب کو ہماری امیدوں سے بڑھ کر نعمت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر بڑا احسان ہے، انہوں نے بھوکا رہ کر کھلایا ہے، پیاسا رہ کر پلایا ہے، گیلے میں سو کر ہمیں سوکھے میں سلایا ہے۔ نہ جانے کتنی راتیں ہمارے لیے بے آرامی میں گزاری ہیں۔ اللہ یہاں حفاظ علماء جمع ہیں، اللہ ہمارے ماں باپ نے تو اور بڑی قربانی دی، اپنی آنکھوں سے دور مدرسے میں پڑھنے بھیج دیا۔ اللہ ہمارے امی ابو کو یاد آتی ہوگی، اللہ تکیے میں منہ چھپا چھپا کر وہ رو لیتے ہوں گے، صبح آٹا گونتے گونتے امی یاد کرتی ہوگی، سوچتی ہوگی میرا بچہ یہاں تھا، میں اس کے کپڑے بھی دھل دیتی تھی، بستر بھی بچھا دیتی تھی، سر میں تیل بھی ڈال دیتی تھی، مدرسے میں کون دیکھتا ہوگا، کون خدمت کرتا ہوگا، بخار کی شدت میں میرا بچہ پکارتا ہوگا امی امی، کون اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتا ہوگا۔ اللہ یہ سوچ سوچ کر ان کے مبارک آنسو آٹے میں گرتے ہوں گے۔ اللہ انہوں نے قربانی دے کر ہمیں عالم حافظ بنایا، تیری مسجدوں کے مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل بنایا۔ اللہ تیرے بندوں کے سامنے دو لفظ کہنے کا اہل بنایا۔ اللہ اگر ہمارے ماں باپ جاہل بھی ہوں تو ان کو معاف فرما۔ اللہ ان کی قربانی پر انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ اگر زندہ ہوں تو ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اور اگر دنیا سے جا چکے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان پر رحمتوں کی بارش برسا دے، ان کے اگلے مرحلوں کو آسان فرما دے۔ اللہ ہم سب بھی آخرت کے مسافر ہیں، ایک ایک دن زندگی سے دور موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ آج اپنے ہاتھوں سے نہا دھو کر کپڑے پہنتے ہیں، کل دوسرے لوگ کپڑے اتاریں گے، میت والا غسل دیں گے، کفن کی چادر اڑا دیں گے، اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں دنیا سے چلا گیا، پھر ہمیں منو مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا۔ اللہ قبر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، قبر میں کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی ہم پر ترس کھانے والا نہیں ہوگا۔ آج چلتے ہیں تو 10-20 لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں، مگر اللہ قبر کی تنہائیوں میں کوئی نہیں آنے والا، کوئی ہم پر ترس نہیں کھانے والا۔ اس دن صرف تیری رحمت کا سہارا ہوگا، تیرے کرم کا آسرا ہوگا۔ اللہ اس بے بسی کے وقت ہم سب پر رحم فرما اور ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، ایمان کامل عطا فرما، علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، نیک عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، پوری ملت کو توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی طرف سے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزا عطا فرما۔ اللہ ہمیں ان کی والہانہ محبت عطا فرما۔ اللہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، ہماری خاطر کتنی
جتنی تکلیفیں جھیلی ہیں، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، سر پر کچرا پھینکا گیا، نماز کی حالت میں اونٹ کی غلاظت لا کر ڈال دی گئی۔ اللہ بھرے بازار میں کہا جا رہا ہے جھوٹا انسان ہے، دنیا کے سب سے سچے انسان کو جھوٹا کہا گیا۔ اللہ طائف گئے تھے، لوگوں نے اوباشوں کو پیچھے لگا دیا، سر کا خون پیروں تک پہنچا، انگور کے باغ میں پناہ لی تھی، آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے تھے اور کہا تھا میں اپنی بے بسی کی فریاد لے کر تیرے در پر آیا ہوں، میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی